رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رقیہ بانو بنت سید ذوالفقار حسین مرحوم کی روح کو ایصال کریں. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس سال ثواب کی ہے ایک مومنہ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے. ہمارے عزیز محترم قمر صاحب کی زوجہ، یقیناً بیوی انسان کی زندگی میں وہ شریک و سہیم ہے کہ جس سے انسان شاید شوہر جو کسی سے کچھ نہ کہہ سکے وہ سب کچھ اپنے شریک حیات سے کہہ سکتا ہے. ایک عظیم عزیز اور عجیب پاکیزہ رشتہ ہے کہ جو رازوں کے سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شب کی تاریکی میں درد و الم کے سنبھالنے کی پوری ذمہ داری اس رشتے پر ہوتی ہے. جوانی میں جتنی زوجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ ضرورت انسان کو ضعیفی میں زوجہ کی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب انسان زندگی کے ان مرحلوں میں قدم زن ہوتا ہے
جب وہ آخری حیات کے مرحلوں میں قدم زن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو دل کی تمنائیں اور پکار ہوتی ہیں وہ اس لمحے تک پہنچ جاتی ہیں کہ انسان، اسی لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا، مجھے زوجہ پہ نہیں بولنا تھا لیکن بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ زوجہ تمہارے لیے باعث سکون بن سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ زوجیت کا معیار و معراج سکون کا عطا کرنا ہے۔ اگر یہ سکون عطا کرے تو لائق ہے اس بات کی کہ اسے سلام اور دعا سے نوازا جائے، لیکن اگر یہ گھر کا سکون لوٹ لے تو قرآن بھی پھر زوجہ نہیں کہتا ہے، عورت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر عورت مرد کے رازوں کو محفوظ نہ رکھ سکے، اس کی ذات کی عزت کو اپنے وقار کے دامن میں محفوظ نہ رکھ سکے، توجہ کیجئے گا، اس کے چشم و ابرو کی آبرو کو اگر وہ اپنے دامن اور آنچل میں محفوظ نہ کر سکے تو قدرت پھر اسے زوجیت کے شرف سے نکال دیتی ہے، اور یہ نہیں کہتی کہ نوح کی زوجہ نے خیانت کی تھی یا لوط کی زوجہ نے خیانت کی تھی، کہتا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، پروردگار یہ تو زوجہ ہے، اسے عورت کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس نے زوجیت کے شرف کو تار تار کر دیا۔ دیکھیں قرآن فہم مجمع بیٹھا ہوا ہے، باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو اس حد تک کہہ رہا ہوں جس حد تک قرآن نے کہا ہے، مگر قرآن زینے بتاتا ہے، ارتقاء کے لیے راستے بتاتا ہے، مقدمات آپ کے لیے فراہم کرتا ہے، نتائج تک آپ کو پہنچ جانا چاہیے۔ اگر نوح کی بیوی، لوط کی بیوی رازوں کو فاش کرتی ہے تو زوجہ کہے جاننے کے لائق نہیں ہے۔ زوجیت بہت بڑا شرف ہے، مگر اس وقت تک جب تک وہ شوہر کی عزت کو عزت سمجھ کر گھر میں رہے۔ مگر زوجیت کے شرف کو تار تار کر کے اگر خواہشوں کا پل باندھ کر اگر حکومت کی تمنا میں نبوت کا گھر چھوڑ کر حکومت کے لیے کوئی چل پڑے تو پھر لائق تعظیم نہیں رہ جاتا۔ امرأۃ نوح، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، کانتا تحت عبدین صالحین، اور یاد رکھیے گا زوجیت کے بعد شرف ہوتا ہے عورت کا ماں بننا۔ ماں بننا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اس لیے علامہ جوادی مرحوم نے تاریخی جملہ لکھا ہے، غور فرمائیے گا، کہ سیاست کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر سرکاری بیٹیاں زوجہ تو بن گئی، مگر قدرت نے ان کے کشکول تمنا میں کوئی سکہ نہیں رکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سرکاری بیٹیاں ام الفضل کی شکل میں، نہ جانے کیسی کیسی متوکل کی بیٹیاں، اور نہ جانے کن کن کی بیٹیاں۔ آپ غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، لہذا زوجیت ایک شرف ہے۔ اور یاد رکھیے گا اسلام اس قانون کا نام ہے، اس دین کا نام ہے، اس شریعت کا نام ہے جس نے انسانی زندگی کو جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو انسان کو ریگزاروں میں نہیں رکھا، جنگلوں میں نہیں رکھا، بیابانوں میں نہیں رکھا، خاموشیوں کی راہوں میں نہیں رکھا، خاموش استھانوں میں نہیں رکھا، بلکہ اگر اسے رکھا ہے تو ارسطو نے بھی یہی کہا، افلاطون بھی یہی کہتا ہے، الانسان مدنی بالطبع، انسان
اپنی خلقت، اپنی فطرت، اپنی طبیعت، اپنی جبلت کے اعتبار سے بیابانوں میں رہنے والا نہیں، آبادیوں میں رہنے والا ہے۔ انسان تنہائیوں میں رہنے والا نہیں ہے، شور شرابے میں رہنے والا ہے۔ اسے شور بھی چاہیے، اسے شعور بھی چاہیے۔ کہیں اسے شور کرنا پڑتا ہے، کہیں اسے شعور کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ یہ رہتا ہے، نہ جنگلوں میں رہ سکتا ہے، نہ بیابانوں میں رہ سکتا ہے، نہ ریگزاروں میں رہ سکتا ہے، نہ خالی مکانوں میں رہ سکتا ہے، بلکہ اسے رہنے کے لیے جو مکان چاہیے، آبادی چاہیے۔ پروردگار عالم نے مرد اور عورت کو جو پیدا کیا ہے، ان کے درمیان جو رابطہ پیدا کیا ہے، وہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کی فطرت کی دبی ہوئی تمنائے مدنیت کو رشتوں کی چادر میں باندھا جا سکے۔ یہ جو تمنا ہے ہماری کہ ہم آبادیوں میں رہیں، تو آبادیوں میں کیسے رہیں گے؟ آبادیاں آسمان سے نازل نہیں ہوں گی، زمین سے آبادیاں اگیں گے نہیں۔ ایک رابطہ ہوگا، اس ارتباط کے اعتبار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو عالم انسانیت پنپے گی اور آبادیاں پیدا ہوں گی۔ اور اس میں بھی یاد رکھیے گا، جب مالک نے انسان کو، بلکہ انسان کیا، جس مخلوق کو بھی خلق کیا یا جس شے کو بھی زیور وجود سے آراستہ کیا، ہر شے کے وجود میں اس کے اندر اس کی فطرت رکھی، اور اس کے بعد اس فطرت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس شے کی ضرورت تھی وہ اس میں ودیت کی گئی۔ انسان کو پیدا کیا تو انسانیت رکھی، جانور کو پیدا کیا تو اس کے اندر حیوانیت رکھی۔ جانور میں جانور پن ہونا کوئی عیب نہیں ہے، انسان میں انسانیت ہونا کوئی ہنر نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، انسان میں انسانیت ہو تو کوئی ہنر نہیں ہے، جانور میں اگر جانور پن ہو تو کوئی عیب نہیں ہے، بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ کمال وہاں ہے کہ جہاں جانور میں انسانیت ہو اور انسان حیوانیت پہ اتر آئے۔ آپ کہیں گے مولانا جانور میں انسانیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں۔ جب لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے تھے مولانا یہ ذوالجنہ کا احترام کیسا، یہ تو ایک جانور ہے، یہ تو ایک حیوان ہے، اس کے احترام کی تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو ہم مسکرا کے یہی کہتے ہیں، جب لاکھوں انسان جانور بن گئے تھے تو یہ حیوان انسانیت کا فریضہ جب لاکھوں انسان جانور بن گئے تھے، بہتے ہوئے فرات پر پہرا بٹھایا جا رہا تھا، بچوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اولاد رسول کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، تو اس انسان کو انسانیت کے لیے خلق کیا تھا، مگر یہ جبر و ستم کی وادی میں قدم زن ہو کر حیوان بن گیا۔ تو جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ حیوان بن گئے تو اس وقت شہید راہ خدا کی شہادت کا اعلان کرنے کے لیے اپنی پیشانی پر علامت رکھی، لہو سے پیشانی کو رنگین کیا، خیمے میں جا کے بچوں کو آواز دی، ان کو پہنچوایا کہ بابا شہید ہو گئے ہیں، آقا شہید ہو گئے ہیں۔ یہ انسانیت کا کام تھا جو ذوالجنہ نے کیا۔ اب ہم سے سن لو، جو انسانیت کا کام حیوان ہو کے کرے وہ لائق سلام ہے، اور جو انسان ہو کر جانوروں سے بدتر کام کرے وہ لائق لعنت ہے، وہ لائق لعنت ہے۔ لہذا انسان کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی انسانیت اور فطرت کے تقاضے کو پورا کرے، اور ہم سے نہ کہیے آپ نے تو کہا ہے قرآن کافی ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اگر قرآن ہی کو کافی ماننا ہے تو کم سے کم قرآن ہی کے نظریات کو مان لیجیے۔ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں جس کو قرآن نے لائق تعظیم اور احترام سمجھا۔ آپ بتائیے، ایک ہی تو کتا ہے جو جنت میں جائے گا، باقی تو کوئی کتا جنت میں جائے گا نہیں۔ دیکھیے، یہ اب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ممبر سے لفظ کتا بولنا نہیں چاہیے، بری بات ہے، اما لفظ یزید بولنا چاہیے کہ نہیں؟ تو یزید سے تو بدتر کوئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کا نام لیا جا سکتا نا ممبر سے، اما تو پھر کتے میں کیا ہے؟ یہ 1000 کتوں کے برابر ایک یزید ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
تو اگر انجس النجس کا نام لیا جا سکتا ہے تو پھر ایک جانور کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے توجہ کیجیے گا، ہم اس کتے کا بھی احترام کرتے ہیں جو اللہ والوں کی حفاظت کے لیے غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا۔ اصحاب کہف کو نبی نہیں کہا گیا ہے، اللہ والے کہا گیا۔ ایک دقیانوسی بادشاہ کے خلاف توحید کے پرستاروں نے، انقلاب توحید والوں نے، اللہ کی وحدانیت کو بچانے اور اقرار کرنے والوں نے اس ظالم بادشاہ کے خلاف قیام کیا تھا۔ تو اگر کوئی اللہ والے اللہ کے لیے قیام کریں اور ان اللہ والوں کی حفاظت کے لیے قدرت ایک جانور کو دہانے پہ بٹھا دے، اور خالی بٹھایا نہیں، قرآن نے تو فضیلت بیان کی ہے، اپنے دونوں پیروں کو غار کے دہانے پر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے حفاظت میں، تو ہمارے لیے وہ لائق احترام ہے جو اللہ کے بندے کی حفاظت میں بیٹھ جائے، وہ لائق احترام نہیں جو اللہ کے رسول کو نرغے میں چھوڑ کے بھاگ جائے۔ یہ زیادہ معتبر ہے اس سے جو بھاگا، یہ بیٹھ کے بچا رہا ہے، وہ بھاگ کے خود بچ کے جا رہا ہے۔ اور ہم بھاگنے والوں کا نام بتائیں گے تو تبرہ ہو جائے گا، مگر تاریخ سے نام پوچھئے گا تو مسکرا کے بتائے گی۔ تاریخ خمیس کے مصنف نے جنگ احد کے بعد یہ لکھا کہ نبی کریم تشریف فرما تھے، اصحاب جان نثار پیغمبر آپ کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ دیر کے بعد صحابیوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک صاحب آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، پانچویں آئے، آتے گئے، اس طرح سے کئی دن تک لوگ آتے گئے۔ 3 دن کے بعد ایک صاحب آئے، 3 دن کے بعد ایک صاحب آئے۔ صحابیوں نے چٹکی لیتے ہوئے پوچھا، خیریت ہے آپ اتنی تاخیر سے؟ پیغمبر مسکرائے۔ کسی صحابی نے بغل میں بیٹھ کے کہا، نبی اللہ یہ بھاگنے میں کچھ زیادہ تیزی دکھا رہے تھے، اتنا تیز بھاگے کہ آنے میں 3 دن لگے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد تاریخ کی لفظ وہی ہے جو شوکت صاحب نے کہی کہ بہت دور نکل گئے تھے۔ یہ تاریخ میں یہ لفظ لکھا ہے کہ یہ بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل گئے تھے، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے تو خود کہا کہ میں کہاں بھاگا، گھوڑا لے کے بھاگا ہے۔ اب مجھے تو حیرت ہے کہ جو گھوڑے کی لجام نہ تھام سکے وہ امت کی مہار کیسے تھام؟ اسلام عقل کا مذہب ہے، شعور کا مذہب ہے، اور اس شعور اور عقل کے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے احمقوں کی، بے عقلوں کی کوئی گنجائش نہیں، احمقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ خیبر تو خیبر ہے، میں تو آپ کو اس دور کا خیبر دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ نہیں ہوتی، تاریخ ایک آئینہ ہوتی ہے جس آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے اور ماضی کے حالات کا جائزہ لے کر مستقبل میں منصوبہ سازی کرتا ہے۔ تو تاریخ عبرت کا مکان ہے، تاریخ نصیحت ہے، تاریخ انسان کے لیے آئینہ ہے۔ جو کل بھاگے تھے وہ آج بھی بھاگ رہے ہیں، جو کل لڑے تھے ان کی نسلیں آج بھی لڑ رہی ہیں۔ خیبر بھی وہی ہے، میدان بھی وہی ہے، نسلیں بھی وہی ہیں، شجرے بھی وہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کل قلعے تھے تو قلعہ خیبر کا نام قلعہ تھا، آج شہر ہیں، ملک ہیں، تو اسرائیل ایک خیبر کا نام ہے۔ آج کا خیبر کون ہے؟ آج کا قلعہ خیبر کہاں ہے؟ اسرائیل۔ کل یہودی کہاں تھے؟ قلعہ خیبر میں۔ کل کے یہودی کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کو پریشان۔ آج کا یہودی کیا کر رہا ہے؟ مسلمانوں کو پریشان۔ تو جو کل جنگ کی ضرورت تھی وہ آج بھی ضرورت ہے۔
تو کل بھی فوج تیار تھی، آج بھی تیار ہے، کل بھی بھاگنے والے تیار تھے، آج بھی بھاگنے والے تیار تھے، کل 39 دن بھاگے تھے، آج 57 ملک بھاگ رہے ہیں، فرق تو زیادہ نہیں، اور بلکہ تعداد بڑھی گئی ہے، اس میں تو 39 دن لوگ بھاگے تھے اور یہاں 57 ملک بھاگ رہے ہیں، وہاں کم سے کم کچھ ہی لوگ تھے اور 39 دن تھے، یہاں تو 2 مہینہ 2.5 مہینہ ہو گیا ہے، بلکہ 3 مہینے ہونے والے ہیں، مسلسل بھاگ رہے ہیں کہ نہیں بھاگ رہے ہیں؟ امت مسلمہ ضمیر کی عدالت میں شعور کی رہگزر سے گزر کر کبھی غور کرنا، شب کی تاریکی میں اپنے شجروں کا جائزہ لینا کہ ہمیں فرار والوں کی جانب جانا چاہیے یا قرار والوں کی جانب جانا چاہیے، ہمیں کس کی جانب جانا چاہیے؟ اچھا وہی رویے بھی ہیں، 39 دن 57 ممالک۔ دوسرا جملہ سن لیجیے، تاریخ نے یہ لکھا کہ جب علی مرحب سے لڑنے، 2 جگہ روایت میں، ایک مرحب کے لیے، ایک عمرو ابن عبدود کے لیے، عمرو ابن عبدود کے لیے بھی سن لیجیے، عمرو ابن عبدود کے لیے بھی یہی ہے، جب پیغمبر نے کہا کہ کون ہے جو اس کو مقابل کے لفظ بدلو، من لہذا الکلب، پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ یہ پیغمبر کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں کلب کا، یہ نہ کہیے گا آپ ممبر سے کیوں پڑھ رہے ہیں، اما جب رسول اللہ کسی کو کہہ رہے ہیں تو بندہ خدا کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ یا نبی اللہ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صفات اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، یہ آپ کا فرمان ذیشان ہے، تو آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی اخلاق کی ضمانت، قرآن کا دیا ہوا آیت کا سرمایہ، آپ کے تاج کرامت پہ اخلاق کا نگینہ، تو آپ با اخلاق ہیں اپنی زبان سے بھی اور قرآن کے پیغام سے بھی، دونوں طرف سے آپ با اخلاق ہیں۔ سماج کیا کہے گا؟ اتنے با اخلاق ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کہا یہ تو معیار بتا رہا ہوں، یہ تو دیکھو اس نے کیا کیا، تاریخ سے پوچھو کیا کیا؟ کہا اس نے پیغمبر کے دروازے پر نیزہ مارا، ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا کیا؟ پیغمبر کے خیمے کے دروازے پر نیزہ مارا، تو جیسے ہی پیغمبر کے دروازے پر نیزہ مارا گیا فوراً جبین رحمت پیغمبر پر آثار غضب نمایاں ہو گئے، جسے اپنے جسم پر کوڑا پھینکنے پر غصہ نہیں آتا تھا، اسے اپنے دروازے پر نیزہ مارنے پہ غصہ آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اپنے دروازے کی عظمت بتا رہے ہیں کہ خبردار میری ذات پر حملہ ہوگا تو میں برداشت کر لوں گا، مگر میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو گویا میری اولاد پر حملہ ہوگا۔ اپنی ذات کا حملہ برداشت ہے، اولاد کا حملہ برداشت نہیں، اپنی ذات کا حملہ برداشت ہے، اپنی اولاد کا حملہ نہیں۔ اب امت سے یہ پوچھو کہ اگر عمرو کو کلب کا لفظ پیغمبر سند کے طور پر دے رہے ہیں تو جو بیت پیغمبر کے بعد بیت فاطمہ پہ حملہ کرنے آئے تھے ان کے لیے کس لفظ کا انتخاب کیا جائے؟ ان کے لیے کس لفظ کا انتخاب کیا جائے کہ جو زبان پیغمبر کی ترجمانی ہو جائے؟ کلام وحی میں ڈھلا ہوا پیغمبر جب بولتا ہے تو وحی کی زبان بولتا ہے، اور وحی کی زبان بولنے والے پیغمبر نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ فوراً۔ اچھا اس کے بعد بھی اصحاب کھڑے نہیں ہوئے، اتنی بڑی بات کے بعد بھی اصحاب کھڑے نہیں ہوئے۔ توجہ سے سنیے جملہ، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، در فاطمہ جلایا گیا، اصحاب پیغمبر خاموش تھے، جب پیغمبر کی زندگی میں خاموش تھے تو بعد وفات کیا بولیں گے؟ میرا جملہ واضح ہو جاتا، خاموش ہوئے کہ نہیں؟ کوئی نہیں اٹھا، اٹھنا چاہیے تھا نا، کتنی بڑی گستاخی کی تھی، مگر نہیں اٹھا کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بے غیرتی کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، رحمت کے پہلو میں بھی بے غیرتیاں آ جاتی ہیں۔
اگر غیرت دار ہوتے تو فوراً جاتے، اما جان ہی تو جاتی، اور کیا جاتا، اور تھا بھی کیا تمہارے پاس جان کے علاوہ، وہی دے دیتے کم سے کم پیغمبر کے نام پر، تو شہید ہوتے، آج تک گلے میں لعنت کا توق نہ پڑا ہوتا، شہید ہو جاتے تو آج تک رحمت للعالمین کہے جاتے، رحمت اللہ کہے جاتے، مگر نہیں کہے گا رحمت، کم استاق بیٹھے رہے، پیغمبر پکارتے رہے، نہیں اٹھا، وہی اٹھا جسے اٹھنا تھا، اس لیے کہ کثرت سے نہیں دیکھا جاتا کہ غیرت دار کون ہے، میدان عمل میں آنے سے پتہ چلتا ہے غیرت دار کون ہے۔ تو جو غیرت دار تھا، بلکہ غیرت داروں کا امیر تھا، اس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا، اپنے چہرے پر جلالت کے آثار نمایاں کیے، اور علی شجاعتوں کا پیکر بن کے کھڑا ہوا، اور میرے مولا نے کہا یا نبی اللہ اذن دے دیجئے، میں حاضر ہوں۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ علی کو دیکھا، ابھی علی اور پیغمبر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یا لفظ بدل کے کہوں کہ رحمت للعالمین اپنے وصی و وزیر کو دیکھ رہے ہیں کہ کس اعتبار سے اسے اجازت دوں، کس طرح اجازت دوں، کہ فوراً اصحاب نے کہنا شروع کیا یا علی جانتے ہیں کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ یہ عمرو ہے، عمرو 1000 کے لشکر پہ بھاری ہے۔ کس پہ؟ 1000 کے لشکر پہ بھاری ہے۔ ظفر بھائی اگر میں اس جملے کا ترجمہ کر دوں اور آپ سے یہ کہہ دوں کہ قسم خدا کی اچھا ہوا اصحاب پیغمبر کو انگریزی نہیں آتی تھی، ورنہ اگر وہ اس دور میں ہوتے تو یہ کہتے یا علی کس سے لڑنے جا رہے ہیں، یہی تو سپر پاور ہے۔ اب تاریخ سننے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ یہی تو سپر پاور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ آگے سدھرائیے، ہمارے جاوید خطیبی صاحب سپر پاور کا نام لیا، میرا بھائی حاضر، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ کیا کہا اصحاب پیغمبر نے؟ یا علی اس سے لڑنے جا رہے ہیں، یہ تو سپر پاور ہے، 1000 کے لشکر پہ تنہا بھاری ہے۔ اب سمجھ میں آیا، شجرے شجروں سے ملتے ہیں تو ذہنیتیں ذہنیتوں سے بنتی ہیں۔ جو کل سپر پاور سے ڈر کے ڈرا رہے تھے، ان کی نسلیں آج بھی سپر پاور سے ڈر کے ڈرا رہی ہیں، آج بھی ڈرا رہی ہیں، آج بھی سپر پاور سے ڈرا رہی ہیں۔ اور دوسرا جملہ سنیے، قسم خدا کی تاریخ پڑھنے میں لطف اسی لیے آتا ہے، احمد صاحب کہتے ہیں کہ کرنٹ افیئر سے جوڑ کے پڑھیے گا، میں نے جوڑ دیا، تاریخ کو ملا دیا، غور کیجیے گا۔ اور دوسرا جملہ قسم خدا کی بڑا معنی خیز ہے، کہنے لگے اصحاب پیغمبر یا علی یہ تنہا 1000 کے لشکر پہ بھاری، یعنی یہ سپر پاور ہے۔ دوسرا جملہ کہتے ہیں یا علی 2 خود لگا کے آیا ہے، سر پہ جو لگایا جاتا ہے 2 خود ڈبل، 2 زرہ پہن کے آیا ہے، 2 ڈھالیں لگا کے آیا ہے، 2 تلواریں لے کر آیا ہے۔ آئے میرا جملہ بات ہو جائے، 2 خود، 2 زرہ، 2 ڈھالیں، 2 تلواریں، یا علی اس کا ڈیفنس سسٹم ڈبل ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ارے میں تاریخ کا انگریزی ترجمہ کر رہا ہوں بھائی۔ یا علی اس کا ڈیفنس سسٹم بڑا مضبوط ہے، دیکھتے نہیں 2 خود، 2 زرہ، 2 ڈھال، 2 تلواریں، ہر طرف سے اپنے آپ کو سرکشا کوچ میں لپیٹے ہوئے ہے، اسے کون مار سکتا ہے؟ علی نے کہا یہ ہر چیز دگنی لے کر آیا ہے، میری ذوالفقار بھی اسے 2 کرے گی۔ علی نے بتایا جب بزدل قومیں کسی کو ڈیفنس سسٹم سے ڈرانے لگے تو علی والے اپنے اسلحے لے کے سامنے آ جانا۔ اور آ گئے کہ نہیں علی والے اپنے اسلحے لے کے سامنے؟ بتاؤ کون لڑ رہا ہے آج خیبر میں؟ جو کل لڑ رہے تھے خیبر میں، اب کون بھاگ رہا ہے آج کے خیبر سے؟ جو کل بھاگ رہے تھے کل کے خیبر سے۔ مجھ پہ یہ الزام تھا کہ میں خیبر نہیں پڑھتا، شوکت صاحب آج تو پڑھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد رحال۔
کیسے ممکن ہے خیبر نہ پڑھا جائے؟ خیبر تو ہر دور کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرار اور فرار میں خط فاصل کا نام تو خیبر ہے۔ قرار اور فرار میں حد فاصل، خط فاصل کا نام خیبر ہے۔ اگر ہمیں قرار کی صفت دیکھنی ہے اور فرار کی صفت دیکھنی ہے تو یہ دونوں صفتیں خیبر میں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اچھا، اب جو لڑ رہے ہیں ان کی سراہنا نہیں ہو رہی، بڑی مصیبت ہے۔ ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں؟ اما تمہیں کس نے ادھیکار دیا یہ پوچھنے کا کہ تم کہاں ہو؟ یہ تو ہم پوچھیں تو بنتا ہے کہ تم کہاں ہو۔ صاحب فلسطین کی لڑائی میں ایران کہاں ہے؟ یہ تو حزب اللہ لڑ رہی ہے، یہ تو حماس لڑ رہا ہے، یہ تو انصار اللہ لڑ رہے ہیں، یہ تو حشد شعبی لڑ رہے ہیں، یہ تو فلاں جوان لڑ رہے ہیں، ایران کہاں ہے؟ ان احمقوں سے پوچھو کہ حزب اللہ کون ہے، انصار اللہ کون ہے، حشد شعبی کس نے بنوائی ہے؟ یہ ساری لڑائیاں حماس کون ہے؟ حماس کا جو لیڈر تھا، اس سے پہلے جب قاسم سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے تو اس کا نام ہے غالباً، اس نے یہ بیان دیا تھا کہ افسوس وہ چلا گیا جس نے انگلیاں تھام کے جنگ کے منصوبے سکھائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس نے پڑھایا ہے تمہیں، کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ اور ایران نے یہی بتایا کہ پہلے تم شاگردوں سے تو لڑ لو، بعد میں استاد سے بات کرنا۔ تمہیں یہ پوچھنے کا ادھیکار کس نے دیا کہ ایران فلسطین میں کہاں ہے؟ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ داعش کے دہشت گرد کہاں ہیں؟ تم یہ بتاؤ کہ داعش کے دہشت گرد کہاں ہیں؟ فلسطین تو مسلمانوں کا ہے نا، شیعوں کا تو نہیں ہے نا، امت مسلمہ کا ہے۔ بیت المقدس تو خالی سنیوں اور شیعوں کا تو نہیں ہے نا، شیعوں کا خالی تو نہیں ہے نا، سب کا ہے بیت المقدس۔ ارض فلسطین نبیوں کی زمین ہے نا، تو نبی دو چار لوگوں کے تھوڑی ہیں، دو چار ملکوں کا قبلہ بیت المقدس تھوڑی ہے۔ تمہارا قبلہ نہ جانے کب وائٹ ہاؤس ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ خانہ کعبہ تو تم مجبوری میں قبلہ بنائے ہو، دل تو وہیں جھک رہے ہیں۔ یہ تو سر ہے جو مجبوری میں کعبے کی طرف جھک رہا ہے، اور قبلہ وہ نہیں ہوتا جہاں سر جھکے، قبلہ وہ ہے جہاں دل جھکے۔ اب پوچھو آل سعود کا دل کہاں جھک رہا ہے، کس کے لیے دھڑک رہا ہے آل سعود کا دل؟ ذرا ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرو، کچھ تو عقل کے ناخن امت مسلمہ دے اور سوچے تو صحیح کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون سے خواب خرگوش میں آہیں بھر کے سو رہے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہو ایران کہاں ہے؟ تم بتاؤ داعش کے دہشت گرد کہاں ہے؟ آئی ایس کے جو یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ داعش کا دولہ اسلامیہ بین العراق والشام، اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے عراق اور شام کے درمیان۔ اب کہاں گیا وہ اسلام کی محبت کا پھول جو وہاں کھلانا چاہتے تھے؟ یہ فلسطین میں کیوں مرجھا گیا؟ یہ وہاں کیوں نہیں اسلامی مملکت بنانا چاہتے؟ ہمیں معلوم ہے تمہیں صرف شیعوں سے عداوت ہے، یہودیوں کے تلوے تو تم کابل احبار سے چاٹتے چلے آ رہے ہیں۔ تم نے کابل احبار سے لے کر آج تک یہودیوں کے تلوے تو چاٹے ہیں، اور یہی تو قرآن کی مخالفت تم نے کی ہے۔ قرآن نے کہا تھا یہودی الد الخصام، شدید ترین دشمن ہے، اما جو قوم اللہ کے رسول سے راضی نہ ہو سکی وہ تم لوگوں سے راضی ہوگی۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بنانا، قرآن صاف لفظوں میں منع کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سی حسبنا کتاب اللہ والی قوم ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتنکرون ببعض، ان کی صفت یہی ہے کہ یہ اپنے مطلب کی باتیں تو قرآن سے لے لیتے ہیں اور جو ان کے مطلب کے خلاف ہوتی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ورنہ جب قرآن کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات بھی نہ رکھو تو تم آرام کو حرام کو کے ساتھ ملا کے بیچ رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کہے سے شیئر ہولڈر امریکہ کو بنا رکھا تھا تم نے؟ اس کا مطلب یہ تمہیں پوچھنے کا ادھیکار کس نے دیا؟
جہاں جہاں تم نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی اور اسلام کو بدنام کروا دیا، جہاں جہاں تم نے حکومت اسلامی کا نفاذ کی کوشش کی، وہاں وہاں تم نے اسلام کو بدنام کیا۔ ورنہ بتاؤ فلسطین میں داعش کہاں ہے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، داعش کو فلسطین میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ طالبان کو فلسطین میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ صرف طالبان کو کندہار میں 40,000 شیعوں کے قتل کرنے کا تو موقع مل گیا، وہاں تم قتل و غارت گری دکھا رہے تھے، یہودیت کے سامنے تلوے چاٹ رہے ہو۔ کیوں نہیں جاتے فلسطین لڑنے کے لیے؟ کہاں ہے لشکر جھنگوی کے گنڈے؟ کیوں نہیں آتے؟ صرف تمہیں پارا چنار دکھائی دیتا ہے۔ کیوں نہیں آتے؟ خالد بن ولید کے پلید گنڈے کہاں ہیں؟ بٹالین کہاں ہے خالد بن ولید پلید کی؟ کیوں نہیں لڑنے کے لیے جاتی فلسطین؟ کہاں ہو تم؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کہاں؟ اور احمقانہ زندگی کی قسم خدا کی انتہا ہے۔ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، پاکستان کے ایک نام نہاد محقق نے بڑا جاہلانہ، اور نام محقق اور بیان جاہلانہ معاندانہ، کہ یہ جو غزہ میں ایران ساتھ دے رہا ہے یہ فلسطینیوں کو شیعہ بنانے کی سازش ہے۔ اما تو تم ہی ساتھ دے کے بھیا انہیں سنی بنا دو۔ اگر ہم انہیں شیعہ بنا رہے ہیں تو تم اٹھو سنی بنا دو، مگر نہ تمہیں سنی بنانا نہ تمہیں شیعہ بنانا، تمہیں تو ان دونوں کو آپس میں لڑوانا ہے۔ نہ تمہاری کوئی شیعوں سے ہمدردی نہ تمہاری کوئی اہل سنت سے ہمدردی، کچھ نہیں۔ اور اگر ہماری سنی اہل سنت برادران سے لڑائی ہوتی تو فلسطین میں ہم لڑنے اور مرنے کبھی نہ جاتے۔ ہمارا وہاں جانا بتا رہا ہے کہ مرجعیت کا جو اعلان ہے نا کہ ہم ایک جسم دو روح ہیں، یہ ہماری روح بھی ہماری جان بھی ہیں، یہ زبانی لقلقے نہیں ہیں، یہ منزل عمل میں ثابت کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ پھر آپ تاریخ کیوں پڑھتے ہیں، دیکھیں تاریخ تو ہم پڑھیں گے تبھی تو شجرے کھلیں گے، تبھی تو حقیقت کی رہنمائی ہوگی، تبھی تو حقائق دنیا کے سامنے آئیں گے۔ جتنے تاریخ پہ پردے ڈالے جائیں گے اتنے ہی منبر سے زبان خطابت کی ذوالفقار سے ان پردوں کو کاٹے جائیں گے۔ ہم کسی رواداری کے قائل نہیں ہیں، جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کہاں ہے بتائیں؟ داعش کے دہشت گردوں کو لڑنے جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ نہ داعش ہے، نہ لشکر جھنگوی کے گنڈے ہیں، نہ خالد بن ولید کی بٹالین ہے، کہیں نہیں، کوئی لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ وہ تنہا لڑ رہے ہیں مظلوم، اور ساتھ دے رہے ہیں۔ جو کیا کہا غزہ میں جو شیعوں کو ساتھ دے رہے ہیں، شیعہ کس لیے؟ فلسطین کو شیعہ بنانے کی سازش ہے۔ اور دوسرا جملہ، جہاں جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے ایران مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، جہاں جہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے، بھئی یمن اور سعودیہ کا جھگڑا ہوا، ایران یمن کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک ڈاکٹر کا بھی بیان تھا، مگر اس کا بڑا خوبصورت لہجہ بیان تھا، یہ تو معاندانہ بیان تھا۔ اس نے تو امت مسلمہ کے ضمیر کو غیرت دلاتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم فلسطین کا ساتھ دو۔ دیکھو تم، اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر، دیکھو تم نے کیا کیا۔ لبنان میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تم نے ساتھ نہیں دیا، سب سے پہلے ایران کودا، ساتھ دیا، نتیجے میں وہاں حزب اللہ جیسی مضبوط تنظیم بن گئی، ظالم پیچھے ہو گیا، مظلوم قوت پا گیا۔ نتیجے میں ایران کے اس عمل نے لبنان میں شیعت کو تقویت دے دی۔ ہاں، اس سے پہلے شیعت اتنی پروان نہیں چڑھی تھی وہاں، مگر جب سے حزب اللہ آئی ہے وہاں شیعت پروان چڑھ گئی۔ یمن اور حوثیوں کے درمیان لڑائی تھی، حوثیوں کا ساتھ ایران نے دیا، وہاں انصار اللہ پنپ گئی، نتیجے میں وہاں بھی شیعت پھیلنے لگی۔ عراق میں داعش نے اپنے پیر جمائے، وہاں پر ایران نے عراقیوں کا ساتھ دیا، حشد شعبی بن گئی، وہاں بھی حکومت اب شیعوں کے دھیرے دھیرے ہاتھ میں آنے لگی۔ نہیں توجہ کی۔ سیریا میں داعش کے دہشت گردوں نے، اسرائیل نے حملے کرنے کی کوشش کی، وہاں بشار الاسد مظلوم تھا، ایران نے اس کا ساتھ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی بڑی عمارتیں اور محل تو ڈھا دیے گئے مگر مظلوموں کے روزوں کی حفاظت کرتے رہے۔ تو شیعت وہاں بھی اپنا کام کرتی رہی، پنپتی رہی۔
تو اس سیریا میں مظلوموں کا ساتھ دیا، شیعت پھیلی، لبنان میں مظلوموں کا ساتھ دیا، شیعت پھیلی، یمن میں مظلوموں کا ساتھ دیا، شیعت پھیلی، عراق میں مظلوموں کا ساتھ دیا، شیعت پھیلی۔ اے مسلمانوں، فلسطین کا ساتھ تم دے دو، ورنہ ایران نے ساتھ دے دیا تو پورا فلسطین شیعہ ہو جائے گا۔ تو پوری دولت تو آل سعود کے کتبوں اور متووں نے لگا دی، شیعت کو روکنے کے لیے تھوڑی اور لگا دو، تھوڑی اور لگا دو، جاؤ لڑنے کے لیے، فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ مگر تمہیں تیل بیچنے سے فرصت ملے تو جاؤ، اور تیل بھی اسے بیچ رہے ہو جو آگ لگا رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں تیل آگ میں گھی ڈالنا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس میرے تو گفتگو تمام ہو گیا، آپ غور فرمائیے، تاریخ کے یہ آئینے ہیں جسے دیکھنا چاہیے۔ آج جو دور ہے وہ شیعہ سنی جھگڑے کا نہیں ہے، مسلمانوں کے آپسی جھگڑے کا نہیں ہے، مگر حقائق سے جب تک امت مسلموں کو آگاہ نہ، اور الحمدللہ اس وقت برادران اہل سنت کے یہاں شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، اور انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کون قابل لعنت ہیں اور کون قابل رحمت ہیں، کون ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اور کون ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دیتے ہیں۔ آج انہیں تاریخ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ دھیرے دھیرے، ہاں یاد رکھیے گا، جن کی نسلیں اچھی ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے بیانات دیتے ہیں، شکلیں بھی اچھی ہیں، عقلیں بھی اچھی ہیں، بیان بھی اچھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، انصاف کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر جب ولایت پر آتے ہیں تو مچل جاتے ہیں، بلکہ اچک جاتے ہیں، اچھل جاتے ہیں۔ یہ مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عقل بھی اچھی، شکل بھی اچھی، بیان بھی اچھا، زبان بھی اچھا، ہر چیز اچھی، یہ علی کی ولایت پر آ کر پھسل کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی شرط ہے نا، علی کی ولایت کے لیے خالی شکل اور عقل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، نسل کا بھی پاکیزہ ہونا ضروری۔ اور امت مسلمہ کی پاکیزہ نسلوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ولایت کے پیرائے میں آئیں، ولیوں کو مانیں، علی کے نقش قدم پر آئیں۔ یہی قرآن کہتا ہے کہ جو من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ میں نے آیت کا ترجمہ چھوڑ دیا تھا، تمہید سے ہی گفتگو شروع ہوگی۔ جو بھی عمل صالح انجام دے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے، اور دوسری شرط یہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ حالت ایمان میں ہو۔ اگر اس نے مومن ہونے کے بعد عمل انجام دیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں، پاکیزہ حیات عطا کریں گے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں پاکیزہ حیات سے مراد یہ کہ ہم اسے قناعت کی نعمت سے نواز دیں گے، اور قناعت کی نعمت جسے مل جائے نہ اسے آگے کی فکر ہوتی ہے نہ پیچھے کا خوف ہوتا ہے، اور زندگی سنورتی ہی جب ہے کہ جب نہ مستقبل کی ٹینشن ہو نہ ماضی کا خوف ہو، اور جب زندگی خوف و ہراس سے پاکیزہ ہو جائے تو وہاں حیات طیبہ نہیں ملے گی، یہی حیات طیبہ ہے، یہی زندگی ہے جو پاکیزہ ہے، یہی حیات ہے جو آپ کو پاکیزہ عطا کی جائے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور یاد رکھیے گا شرط نہیں ہے عمل میں کہ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت۔ قرآن نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بلکہ بتایا یہ ہے کہ جو عمل صالح انجام دے گا، اس لیے کہ مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں۔ مرد اور عورت یہ دو وہ پہیے ہیں کہ زندگی کی یہی موٹر سائیکل ہے جس سے زندگی چلتی ہے، اور دونوں پہیوں کا جب تک برابر سے بیلنس نہ ہوگا زندگی صحیح سے نہیں چلے گی۔ ایک بھی پنچر ہو جائے تو دوسرے کے لیے مصیبت ہے،
یہ جو آگے اور پیچھے کے بات ہے یہ صرف تقدم ہے، رتبے کا تقدم اور تاخر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قدرت نے عورت کو داسی نہیں بنایا ہے، پیروں کی جوتی نہیں بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ عورت پیروں کی جوتی ہے نہ داسی ہے، بلکہ عورت اپنے وجود میں انسانیت کو پنپانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عورت اپنے وجود کے اعتبار سے کمالات کی مظہر ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کی کمزوری اس کے وجود کی کمزوری نہیں ہے، اس کے جسم کو لطافت دی گئی ہے، مرد کے جسم کو طاقت دی گئی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس وجود کو جس شے کی ضرورت ہے مالک نے اس کے وجود میں وہی شے رکھی ہے۔ چونکہ مرد کو باہر رہ کر مزدوری کرنا تھی، قوت کے کام کرنا تھے، اس لیے مرد کو طاقت دی گئی۔ عورت کو گھر میں رہ کے تربیت کرنا تھی، اس لیے لطافت کی دولت دی گئی۔ اسے طاقت دینا اس کا کمال نہیں ہے، اسے لطافت دینا اس کی کمزوری نہیں ہے، اسے لطافت کی ضرورت تھی۔ تربیت کے تقاضے طاقت سے نہیں لطافت سے طے کیے جاتے ہیں، مزدوری کے کام لطافت سے نہیں طاقت سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو جہاں طاقت کی ضرورت تھی وہاں قدرت نے طاقت دی، جہاں لطافت کی ضرورت تھی قدرت نے وہاں لطافت دی۔ اسے قوی بنایا، اسے لطیف بنایا، دونوں کو بیلنس کیا تاکہ زندگی کا سفر آسانی سے گزر جائے۔ اور جب یہ زندگی کا سفر آسانی سے گزرتا ہے تب جا کے انسان کمال کی منزلوں میں قدم زن ہوتا ہے۔ لہذا نہ عورت کمزور ہے کہ اسے کمزور سمجھا جائے، نہ مرد قوی ہے کہ اسے طاقتور سمجھا جائے۔ مرد کو طاقت دی گئی تھی تاکہ وہ باہر رہ کے گھر کے کام انجام دے، عورت کو لطیف بنایا گیا تھا تاکہ وہ تربیت کے لطیف کام انجام دے سکے۔ لہذا اور ہو سکتا ہے کسی مذہب میں عورت کو داسی مانا جائے، عورت کو پیر کی جوتی مانا جائے، عورت کو گھر کی نوکرانی مانا جائے، مگر شریعت مقدس اسلامیہ نے جو قوانین بیان کیے ہیں وہ عمل کی جزا دونوں کی برابر ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ کمزوری نہیں ہے جسے آپ کمزوری سمجھتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے کہ کبھی کبھی طاقتوں کو کمزوریوں کے پہلو میں پنپایا جاتا ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، جسے آپ کمزور سمجھتے ہیں چہ بسا وہ طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرہ جسے ایٹم کہتے ہیں مختصر سے ذرہ ہے، مگر قوت جتنی یہ سمیٹے ہوئے ہے، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک ہلکا سا بیج آپ پھونک مارے تو اڑ جائے، مگر اس کے پہلو میں قدرت نے ایک تناور درخت رکھا ہے کہ اگر یہ اپنی ہستی کو زمین میں رکھ کے مٹا دے تو قدرت اسے مٹنے نہیں دیتی، توانا درخت بنا دیتی ہے۔ اور جو پھونک سے اڑایا جا سکتا ہے وہ آندھیوں سے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اور کیجئے گا، جسے آپ پانی کو لطیف سمجھتے ہیں یہ لطیف نہیں ہے۔ اگر پانی اپنی طغیانی پہ آ جائے تو قدرت عبرت بنانے کے لیے اسے طغیانی کے جھروں سے نکال کر حیات کی منزل میں قدم زن کر دیتی ہے تاکہ تو زندہ رہے، لوگوں کے لیے عبرت ہو سکے۔ اور اس کی دعا اتنے لمحے میں بھی قبول کرنے نے ہمیں رحمت کے دروازے کھول دیے کہ مالک جب اتنے بڑے ظالم کو تو اتنی سی مہلت میں معاف کر سکتا ہے تو ہم تو سرو سجود ہو کے معافی کے لائق ہیں، اور ہم تیری بارگاہ عالی وقار میں دست دعا طلب کر کے تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ جب تو اسے بخش سکتا ہے تو یقیناً ہمیں بھی بخش سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ہم تو ٹھیک سے بندے بھی نہیں بن پائے جس کا دعویٰ کر لیں۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ بس میرے جو گفتگو تمام ہوگی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم تمہیں تمہارے عمل کی اس سے کہیں زیادہ جزا دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کے قانون میں، بس آخری بات، دنیا کے قانون میں اور قدرت کے قانون میں یہ نمایاں فرق ہے کہ ہمارے یہاں کے قانون کی ایک مصیبت یہ ہے کہ ہم اچھے کام کی جزا نہیں دے سکتے، مگر مصیبت یہ ہے کہ برائی کرنے پر ہم فوراً سزا دے سکتے ہیں۔
جبکہ قرآن کیا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے، اور ایک برائی کرے گا تو ہم ایک ہی گنا اس کو عذاب دیں گے۔ یہ ہے قدرت کا قانون۔ ہمارا قانون کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ شاہگنج میں رہتے ہیں، شاہگنج سے لکھنؤ آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے روزانہ ٹرین سے جاتے تھے، 20 سال تک آپ روزانہ ٹکٹ لے کے ٹائم پر ٹرین میں بیٹھتے تھے، ٹکٹ لیتے تھے، جس کلاس کا ٹکٹ لیتے تھے اسی میں بیٹھتے تھے اور لے کے آپ لکھنؤ جاتے تھے۔ 20 سال تک آپ نے یہ کیا۔ ایک دن آپ جلدی میں تھے، عجلت میں تھے، ٹکٹ خریدنا بھول گئے یا نہیں لیا ٹکٹ، بیٹھ گئے ٹرین میں، اسی دن ٹی ٹی نے پکڑ لیا، فائن ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا۔ آپ کہیں گے یار 20 سال سے چل رہا ہوں، تم نے کوئی جزا تو دی نہیں، اور ایک ہی دن پکڑا اور سزا دے دی، اور سزا بھی فوراً ہے۔ اگر آپ اسے یہ کہہ دیجئے کہ فائن کل بھر دوں گا، مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ مجرم کو فرار کی مہلت وہ دے سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ میری قدرت سے بھاگ نہیں سکتا۔ ٹی ٹی چھوٹ نہیں دے، اسے پتا ہے کہ یہ بھاگ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چھوٹ دے سکتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار ان بندگان خدا پر رحم کر دینا، اس لیے کہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے، توجہ، ہر عدالت میں نیکی پر عمل نہیں ہے مگر برائی پر فوراً سزا ہے۔ قدرت کی عدالت میں نیکی پر فوراً جزا ہے، پر برائی پہ مہلت ہے کہ بھاگ کہاں تک بھاگتا۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ کہاں تک بھاگتا ہے، دیکھ بھاگ کے کہاں تک بھاگے گا۔ جا آج نہیں تو کل پکڑ لیں گے، کل نہیں تو پرسوں پکڑ لیں گے۔ کہاں بھاگے گا ہماری اس قدرت اور قوت اور طاقت اور حکومت سے؟ جب چاہیں گے پنجے اجل تیری رگے گردن پہ لے آئیں گے، اور تو بھاگ، یہ تیرا کام ہے کہ تو سوچ رہا ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے، ورنہ ہم نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تیری شہرگ حیات سے زیادہ قریب۔ اور گھبرانی اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہم نے تمہارے کاندھوں پر 2 فرشتے لکھنے والے بٹھا دیے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے منہ سے کچھ نہیں نکلتا مگر جو کچھ نکلتا ہے وہ سب یہاں سیو ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ ٹائپ کر رہا ہے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہاں نیٹ ورک کبھی نہیں بھاگتے، ان کی میموری کبھی فل نہیں ہوتی، ان کا ڈاٹا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس چکر میں نہ رہنا، یہ لائٹ چلی گئی تو چلا جائے گا، پاور ختم ہو گیا تو اس کی سیونگ سسٹم اڑ جائے گی، ایس کا بٹن نہیں دبایا تو جتنا لکھا ہے سب سیو نہیں ہوگا۔ مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں جو لفظ نکلے گا وہ لکھا جائے گا۔ اور اب تم یہ سوچ کے واٹس ایپ پر لکھنا کہ جب دنیا یہاں کا لکھا محفوظ رکھ سکتی ہے تو ہم وہاں کا لکھا کیوں نہیں؟ ارے جب تمہاری مشینیں تمہارا لکھا نہیں مٹا سکتی تو ہماری بنائی ہوئی مشین ہے، ہم نے جو تیرے لیے لکھوا دیا ہے وہ کیسے مٹے گا؟ کرام الکاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ سب کا سب لکھ لیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا سوشل میڈیا پر وہی لکھیے جو پلٹ کے آئے تو باعث ثواب ہو، وہ نہ لکھیے کہ پلٹ کے آئے تو باعث عذاب ہو جائے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے گروپوں پر شہرت کی تمنا میں اس طرح سے فتنے نہ پھیلاؤ کہ گھروں میں آگ لگنے لگ جائے، اس طرح سے فتنوں کی بازی گری نہ کرو، اس طرح سے بغض و عناد نہ پھیلاؤ، اس طرح سے پریشانیاں کریٹ نہ کرو کہ سماج میں مصیبتیں ہو جائیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے اگر ملک کا قانون یہ بن جائے نا کہ آپ کی ساری چیزیں سیو ہو رہی ہیں تو پھر ڈر کے مارے لکھتا نہیں اللہ اس حکومت سے خطرہ ہے، اس حکومت سے خطرہ ہے، اس حکومت سے خطرہ ہے۔
اس حکومت سے کوئی خطرہ اس میں نہیں۔ بس میرے تو گفتگو تمام ہو گئی۔ عصر حاضر نے جو تقاضے کیے ما کانوا یعملون، جو کچھ تم عمل انجام دو گے اس سے کہیں بہتر ہم تمہیں جزا دیں گے۔ تمہیں نیکیوں پر جزا دینے کی تم میں صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے پاس خزانہ ہی نہیں ہے، دو گے تو ختم ہو جائے گا، مگر ہم 1 کا 10 گنا دیں گے، چونکہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا پرآشوب اور خطرناک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ میسج کے طور پر یہ بات یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اپنی بچیوں کے واٹس ایپ پر نگرانی نہ رکھی تو کل مصیبت ہو سکتی ہے۔ آسانی میں ایک جملہ آسانی سے کہہ دوں، اپنے گھر کی عزت کی گھر میں ہی حفاظت کر لیجئے قبل اس کے کہ عزت چوراہے پہ جا کے نیلام ہو۔ اگر سوشل میڈیا پر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو مصیبتیں اور بڑھنے والی۔ مصیبت یہ ہے کہ ہماری تو یہ میسج ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے، ہماری مصیبت یہ ہے شیعہ قوم کی بالخصوص ہماری قوم کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دشمنی، ظفر بھائی، یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، فلسطین لڑ رہے ہیں، امت لڑ رہی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، بٹ ہمارا جھگڑا یہودیوں سے کوئی نہیں۔ اگر جھگڑا ہے تو بتائیے ہم نے یہودیوں کے لیے کیا کیا؟ کوئی منصوبہ بنایا؟ نہیں بنایا نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری لڑائی نہ یہودیوں سے، اتنے شریف ہیں ہم لوگ کہ نہ ہماری لڑائی یہودیوں سے ہے، نہ ہماری لڑائی عیسائیوں سے ہے، نہ ہماری لڑائی جینیوں سے ہے، نہ ہماری لڑائی فلانوں سے ہے، نہ ہماری لڑائی دھماکے سے، کسی سے ہماری، غیر سے تو ہماری لڑائی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ ہمیں اپنے آپ میں لڑنے سے فرصت نہیں بھائی، ہمیں آپس ہی میں لڑنے سے فرصت نہیں۔ دشمن کے خلاف منصوبے وہ بناتا ہے جسے پڑوسی کی عداوت سے فرصت ملے، جسے رشتوں کی عداوت سے فرصت ملے۔ ہمارے یہاں تو بات بات پہ لڑائی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لڑائی ہے۔ قبلہ انتہا یہ ہے کہ 3 شعبان کو اگر نوچندی کا علم نکل گیا تو وہ بھی ایک المیہ ہے کہ صاحب ولادت کے دن کیوں نکل گیا؟ اما ولادت بھی ان کی، علم بھی ان کا، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر نکل بھی گیا تو آپس کے جھگڑوں کی کون سی ضرورت آ گئی؟ دستوں غریبہ ہونے کا کون سا مسئلہ آ گیا؟ ممبر سے پڑھوانے کا کون سا مطلب کہ صاحب انہوں نے نکالا ہے اس کے خلاف پڑھیے، انہوں نے مخالفت کی ان کے خلاف پڑھی۔ ہماری انتہا یہ ہے لڑائی کی کہ اگر 2 بجے ایک جگہ نظر ہے اور 3 بجے دوسرے نے اعلان کر دیا تو اب یہ دونوں آپس میں دست و غریبہ ہو گئے۔ سر ہمارے یہاں 2 بجے کا اعلان تھا، آپ نے 3 بجے کا اعلان کیوں کر دیا؟ میں دونوں سے کہتا ہوں گھبراؤ مت، 2 بجے یہاں 2 پلیٹ کھا کے 3 بجے تمہارے یہاں بھی 2 ہی کھائیں گے۔ اتنا اچھا ہاضمہ ہمارا ہے کہ ہم نہ یہاں چھوڑیں گے نہ یہاں چھوڑیں گے۔ اچھا بتائیے چھوڑتے ہیں کیا آپ؟ جو نظریں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے گھر اتنی نظر سڑ گئی، خراب ہو گئی؟ سب کے گھر تو کوئی جنات تھوڑی آتے ہیں کھانے کے لیے، ہم اور آپ ہی تو جاتے ہیں۔ اچھا نظر میں برکت بھی ہوتی ہے، تو اگر ہر آدمی کی یہاں برکت بھی ہو رہی ہے اور آپ کھا بھی رہے ہیں تو سوچئے کہ کتنا کھایا جا رہا ہوگا۔ مگر کیا ہے؟ جھگڑوں کی بنیاد۔ امام باڑے کو امام باڑے سے لڑوا دیجئے، انجمن کو انجمن سے لڑوا دیجئے، صاحب بیاس کو صاحب بیاس سے، ذاکر کو ذاکر سے، شاعر کو شاعر سے، واعظ کو واعظ سے، حکیم کو حکیم سے، خطیب سے خطیب کو، فرش ازا کو فرش ازا سے، وقت کو وقت سے۔ اما جن کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ مجلس کے وقت پہ لڑتے ہیں، جن کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے وہ مجلس کے وقت کو بہانہ بنا کے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا ہم کامیابی کے دہانے پر ہیں؟ ہمارا غیر کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری ساری دشمنی اپنوں سے۔ جب اگر بس میں نے آخری بات کی دوستوں، اگر ہماری ساری دشمنی اپنی آپس کی دشمنی ہے تو بس ایک آخری فقرہ سن لیجئے، میں نے گفتگو تمام کر دی، میں مکمل تاریخ نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے ہیں تاریخ کی آپ کی خدمت میں تاکہ مجلسوں کا حق ادا ہو جائے اور ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے بعض برادران اور بزرگان کے لیے یہ جملہ تکراری ہو، مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاعر صاحب تکراری تمنا سے کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، ہمارا کشکول تمنا یوں ہی پھیلا ہوا ہے، ہمیں جب دل چاہتا ہے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، جب یزید نے خط لکھا ولید کو کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لو، بیعت لینے کے لیے والی مدینہ کے پاس جب میسنجر اور خط لے کے قاصد پہنچا، ولید اور مروان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مروان
خلافت ثالثہ کا داماد تھا، حالانکہ یہ وہی مروان ہے جس کا باپ حکم تھا۔ مروان بن حکم، یہ دونوں باپ بیٹے وہ تھے جنہیں پیغمبر نے مدینے میں جرم کی بنیاد پر باہر نکال دیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، مجرموں کو داماد بنانا کل کی بنی امیہ کی سازش نہیں ہے، آج بھی مجرموں کو داماد بنایا جا رہا ہے۔ پھر تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بات ختم ہو جائے گی، دور تک چلی جائے گی۔ لہذا مروان اور ولید کی آپس میں چپکے، اور ہونا بھی چاہیے، رشتے بھی تھے دونوں کے۔ مروان بن حکم، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اور حکم خلیفہ ثالث کے والد حضرت عثمان بن حکم، یہ تینوں بھائی تھے، حکم، سفیان اور مروان۔ مروان کا باپ حکم، سفیان اور عفان، یہ تینوں کون تھے؟ بھائی بھائی تھے۔ تو مروان بیٹا ہے حکم کا، اور ولید پوتا ہے عتبہ کا، سفیان کا، عتبہ، ولید بن عتبہ بن سفیان۔ تو یہ آپس میں چچا اور بھتیجے، مگر چونکہ خلافت ثالثہ تک مروان کا دور دورہ تھا، باہر بلا کے داماد بنائے۔ اور اب ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں، اور اگر آپ سمجھ جائیں تو میری طرف سے سبحان اللہ ہے، کہ مجرم کو خالی داماد نہیں بنایا، اپنے گھر کی کائنات بھی دے دی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ مدینے میں مروان کے آنے سے پہلے ظلم کم تھا، مگر جب یہ سرکاری داماد بن کے آیا تو مدینے میں ظلم میں اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب جب مجرم سلطنتوں کے داماد بنیں گے، ملک میں ظلم کا ریشو بڑھ جائے گا، ملک میں ظلم کا ریشو بڑھ جائے گا۔ اور یہ ہوا۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے ذوق سماعت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تاریخ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ مروان اور ولید، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں کیا تھا؟ لڑائی تھی، چپقلش تھی، ایک دوسرے سے جھگڑا تھا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ پہنچا ہے میسنجر قاصد، تو فوراً ولید نے خادم کو حکم دیا کہ مروان کو بلاؤ۔ خادم نے کہا حضور اپنے آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، مار پیٹ ہے، ان سے تو کوئی تعلقات نہیں ہے، آن جان بند ہے، مکمل عداوت ہے، انہیں کیوں بلائیں؟ کہا نہیں بلاؤ، ضروری ہے۔ کہا حضور خیریت کیوں ضروری ہے؟ کہا حسین ابن علی سے بیعت لینا ہے، اور بیعت لینے کے لیے مروان کا ہونا ضروری ہے۔ کہا مطلب؟ آسان کر دوں جملے کو، کہا حسین کے بغض میں بنی امیہ کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ حسین کی عداوت پر بنی امیہ کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، اس لیے مروان کو بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گا، چچا تایا کے بیٹے بات بیٹھ کے نہیں کریں گے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ کا خالی بیان نہیں ہے، اگر خالی تاریخ کا بیان ہوتا تو میں آگے بڑھ جاتا، مگر مجھے تاریخ کے بیان پر عصمت کی زبان سے دلیل ملی ہے۔ جب میرا مولا امام حسین اس میدان میں آیا، فوراً جیسے امام دربار میں آئے، دیکھا ولید اور مروان آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے دیکھ کے کہا اچھا تم بھی آ گئے، تم تو لڑے ہوئے تھے دونوں، پھر آپس میں کیسے؟ بڑی جلدی میل ہو گیا۔ امام نے کہا اچھی بات ہے، لڑنا بری بات ہے، میل کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے، لڑے ہو کوئی بات نہیں، مل لینا چاہیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جملہ سنیے، اگر بنی امیہ کی نجس نسلیں عداوت حسین پر اکٹھا ہو سکتی ہے، تو علی والوں کی پاکیزہ نسلیں محبت حسین پہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاریخ نے اگر بتایا ہے کہ بنی امیہ کی نجس نسلیں بغض حسین پر اکٹھا ہو سکتی، تو پھر ہمیں حسین کی محبت پہ اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ مگر کف افسوس تو وہاں ملا جاتا ہے جہاں بنام حسین جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ہم آرام سے رہتے ہیں سال بھر، مگر جب فلک غم پہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے،
ہمارے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا ایک اچھوتے سماج سے یہ پوچھو کہ جب بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو باپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ ماں کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ جب دو عزا خانے آپس میں ٹکراتے ہیں تو سیدہ کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ جب دو مجلسوں کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے تو امام حسین کو اچھا لگتا ہے یا برا؟ فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ کے کرنا اور پھر سوچنا کہ کہیں یہ ہماری ہی عزاداری حسین کو خوش کرنے کے بجائے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے حسین کو رنجیدہ تو نہیں کر رہی ہے۔ کہیں ٹوٹی ہوئی قبر سے آئی ہوئی بی بی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی جب ہمارے دیار محبت میں عزاداری کا فرض بچنے کے بعد آتی ہوگی اور جب عزا کے نام پر ہم لوگوں کو دست و گریباں دیکھتی ہوگی تو مجھے نہیں معلوم کہ سیدہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ارے جب ایک عام ماں کے دل کو قرار نہیں ملتا کہ لڑے ہوئے بچے جب تک مل نہ جائیں تو مجھے بتاؤ سیدہ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی، سیدہ کیا دعا کرتی ہوں گی۔ اور ایک جملہ یہ بھی بتا دو، جب دو عزا خانے ٹکرا کے لڑ کے جھگڑ کے آپس میں حسین کی مجلسیں کر رہے ہوں گے، ایمان سے بتانا وہاں فاطمہ رکیں گی کہ چلی جائیں گی؟ تو تمہارے جھگڑے نہیں ہیں، فاطمہ زہرا کو اپنے دیار محبت میں آنے سے تم روک رہے ہو، اور جو سیدہ کو اپنے دیار محبت میں آنے سے روک رہا ہے نا، روز محشر اسے حساب دینا پڑے گا، اسے حساب دینا پڑے گا اور اس کا حساب بڑا بھاری ہوگا۔ اس لیے کہ سیدہ کو بلانے کا جتنا ثواب ہے نا وہ ثواب اپنی جگہ ہے، مگر سیدہ کو ناراض کر دینے کا جو عذاب ہے نا وہ عذاب بڑا خطرناک ہے، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ ناراض ہو گئی نا تو پھر خدا راضی نہیں ہوتا، پھر رسول راضی نہیں ہوتا، پھر عصمتیں راضی نہیں ہوتی، پھر محبتیں راضی نہیں ہوتی، پھر شہداء راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے کوشش کرو کہ سیدہ راضی رہیں، اور سیدہ کے راضی رکھنے کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ آپس میں مجلس عزا میں کم سے کم اتنا اتفاق رکھو کہ سیدہ تمہارے درمیان سے راضی جائیں۔ اس لیے کہ اس بی بی نے دنیا میں بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں۔ ارے اللہ اکبر، کیا کائنات کے رسول کی ایک لوتی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑے؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن علی بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے تم اس لئے شب تاریخ کے ہو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی کون سے مصائب پڑے تھے آپ پر؟ سنیں گے عزاداروں، زوجہ اور شوہر کے مصائب سن لو۔ دو جملے میرے عزیزوں، سیدہ پہ کون کون سے مصائب تھے؟ ایک مصیبت یہ بھی تھی، ایک دن سیدہ نے دیکھا علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسودہ ہیں، رنجیدہ خاطر ہیں، چہرہ جھکائے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ نے پوچھا ابو الحسن خیریت تو ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ اتنا اداس کیوں ہیں؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ افسردگی کی وجہ کیا ہے؟ علی نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے سیدہ نے کہا یا علی، کیا مدینے کے لوگ آپ کو نہیں ملتے؟ کیا مدینے کے لوگوں سے آپ کے روابط نہیں ہیں؟ کیا مدینے کے لوگ آپ کے پاس نہیں آتے؟ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے سیدہ نے پوچھ لیا کیا مدینے کے لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا؟ اللہ علی نے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کہا رسول کی بیٹی، ظلم یہ نہیں ہے کہ امت علی کو سلام نہیں کرتی، رسول کی بیٹی ظلم یہ ہے کہ امت علی کے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر یہ کوئی کم مصیبت نہیں کہ علی کے سلام کا جواب مدینے والوں نے دینا چھوڑ دیا۔ حکومت کے خوف سے سیدہ کا جگر تڑپ گیا ہوگا، یا علی میرے بابا کی امت اتنی بگڑ گئی ہے، یا علی میرے بابا کی امت اتنی کجروی کا شکار ہو چکی ہے، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتی۔ ہاں مگر سیدہ کو کچھ ہی دن کے بعد یہ احساس تو ہو کے دینے لگا، یا علی میرے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی تنہائی کا مونس کون ہوگا؟
یا علی غسلنی وکفنی وحنتنی، یا علی فاطمہ کی وصیت یہ ہے آپ ہی غسل دیجئے گا، آپ ہی کفن دیجئے گا، آپ ہی حنوط کیجئے گا، یا علی جب مجھے قبر میں دفن کیجئے گا لا تنسونی، یا علی مجھے بھولیے گا نہیں، میری قبر پر آتے رہنا اور میری قبر پہ یا علی بیٹھے نہ رہنا، میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہنا۔ قرآن سے اتنی محبت تھی سیدہ کو، وصیت کی ہے میری قبر پہ قرآن پڑھتے رہنا۔ ایک دن وہ بھی آیا جب سیدہ کا آخری وقت آیا، روایت کہتی ہے سیدہ نے علی کی آغوش میں سر رکھا ہوا ہے۔ علامہ قرار حسین اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، خدا غریق رحمت کرے خطیب رئیس الواعظین کو، وہ پڑھا کرتے تھے کہ جب علی کی آغوش میں علی کے زانوں پر فاطمہ کا سر ہے، علی نے فرمایا زہرا، کوئی آواز نہیں آئی، فرمایا بنت رسول، کوئی آواز نہیں آئی، مرتبہ علی نے دردناک لہجے میں فرمایا فاطمہ۔ اللہ اس آواز کا سننا تھا۔ مرتبہ سیدہ نے آنکھیں کھولی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی معاف کر دینا، آپ کی پہلی دو آوازوں پر لبیک نہ کہہ سکی، اس لیے کہ میرا بابا مجھے لینے آیا تھا، میں اپنے بابا سے محو گفتگو تھی، یا علی آپ کو اللہ کے سپرد کیا، یا علی اجازت دیجئے۔ فاطمہ نے آخری ہچکی علی کی آغوش میں لی، علی تڑپ گئے، اے فاطمہ تمہارے جانے کے بعد علی کی زندگی ویران ہو جائے۔ آسمان مصیبت علی پہ ٹوٹ پڑا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سیدہ کی رخصتی ہوئی، علی نے غسل و کفن غسل دینا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے باہر آئے، سلمان قریب آ گئے، یا علی فولاد کا جگر ہے میرے مولا کا، یا علی آپ کو کسی جنگ میں روتے نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے پہلوان کے سامنے آپ کو کبھی خوف زدہ نہیں دیکھا، یا علی یہ لرزہ کیسا، یہ چیخ کیسی، یہ آنسوؤں کی لڑی کیسی۔ علی تڑپ گئے، ہائے فاطمہ صابرہ، ارے پہلو شکستہ ہو گیا، صاحب ذوالفقار سے کبھی انتقام کی تمنا نہ کی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی نے غسل و بس آخری فقرے، علی نے غسل و کفن دیا۔ تاریخ کہتی ہے جنازہ تیار ہوا، صحن خانہ میں جنازہ رکھا گیا، آواز دی علی نے دستور دنیا کے مطابق آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایات میں یہی ملتا ہے، تاریخ یہی بتاتی ہے، ذاکرین اور علماء واعظین نے یہی پڑھا ہے۔ جیسے ہی بچوں کو بلایا، امام حسن آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، پیچھے ہٹ گئے، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، پیچھے ہٹ گئیں، جناب زینب آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، پیچھے ہٹ گئیں۔ مولا نے حسین سے فرمایا میرے لال حسین آگے بڑھو۔ حسین فاطمہ کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا بابا ہمارے اور اماں کے درمیان یہ طے ہے، ہم اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اماں نہ بلائیں۔ کہا بیٹا یہ قانون زندگی میں تھا، کہا میری ماں فاطمہ مریم سے افضل ہے، جب تک اماں نہ بلائے گی میں نہ آؤں گا۔ ادھر مولا نے جیسے ہی کہا، روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، آ حسین میری آغوش میں آ جا۔ حسین سینے سے لپٹ گئے، ملائک میں کوہرام برپا ہوا، آواز غیبی آئی علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر لو نہیں قیامت آ جائے گی۔ ایک مرتبہ حسین جدا ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہا، شاید یہ کہا اماں میں نے وعدہ پورا کیا، آپ نے بلایا
میں چلا آیا، ارے کل کربلا میں جب شمر کا کند خنجر چلے میں پکاروں اماں بقی کی ٹوٹی لہد چھوڑ کر مجھے کربلا میں لینے چلی آنا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے مختصر سی عبادت کو قبول فرما، رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو بالخصوص شوہر کو بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہے ان کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملت تشیع کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالموں کو نیست و نابود فرما، آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ کریم پروردگار جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ مالک ہم میں جو بیمار ہوں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں دولت اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے انہیں پروان چڑھا۔ کریم پروردگار ہماری آپسی دشمنیوں کا خاتمہ فرما، آپس میں میل جول اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ مالک اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار امان میں آپ اللہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی بات فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ رقیہ بانو بنت سید ذوالفقار حسین مرحوم کی روح کو ایثار فرما۔ متوجہ وزیارت۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک علی ابن موسیٰ رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان۔